خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اعتراض مخالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان میں ان مخالفین کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے حدیث کرداس، جس کا حوالہ دے کر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فسد مانتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراض اور طعن و تشنیع اس حدیث کی وجہ سے روافض کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس امت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے، اس عقیدے کا انکار اس حدیث کے پیش نظر کیا جاتا ہے، اور اپنے تئیں ان کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو جس وقت اس حدیث کا علم نہیں ہوتا تو وہ مخالفین کی باتوں میں آ کر جو سادہ انسان ہیں ان کے گمراہ ہونے کا بڑا قوی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج اس حدیث کا پس منظر اور اس پہ وارد ہونے والے اعتراضوں کا مختصر جواب آج ہم اس موضوع میں بیان کریں گے۔ حدیث کرداس بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کئی مقامات پر ذکر کیا۔ سب سے پہلے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 114 اس نمبر پر یہ حدیث آئی ہے، اور اسی حدیث کو حدیث کرداس کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ کرداس کا لغوی معنی ہے کاغذ، اور اس حدیث کو حدیث کرداس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کاغذ مانگنے کا ذکر ہے، یعنی اس لیے کہتے ہیں کاغذ والی حدیث۔ یہ اس حدیث کا لغوی معنی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک سے 4 دن پہلے، یعنی پیر شریف کو آپ کا وصال ہوا، اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ گر تھے، اور دیگر صحابہ اور اہل بیت اطہار کے کئی افراد اس حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں لما اشتد بالنبی وجعہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف میں، آپ کے درد میں بڑی شدت تھی، بخار بھی کافی تیز تھا، اور درد کے اندر بہت زیادہ شدت تھی۔ تو اس تکلیف کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں، ایسی تحریر لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدہ، کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو، راہ راست سے ہٹ نہ سکو۔ تو مجھے کاغذ پیش کرو تاکہ میں تمہیں وہ تحریر لکھ دوں۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاغذ مانگا تو اس امت کے جو سب سے بڑے محدث ہیں، صاحب الہام ہیں،
امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ از راہ محبت کے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ اتنی درد کی شدت کے عالم میں یہ لکھنے کا تکلف نہ فرمائیں، آپ اگرچہ بڑا کرم کرتے ہیں، ہر حال میں کرم کرتے ہیں، لیکن محبوب چونکہ اس وقت درد میں اور تکلیف میں بڑی شدت ہے، محبوب آپ یہ تکلف نہ کریں۔ وَإِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو محبوب آپ یہ لکھنے کی تکلیف نہ فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس وجہ سے کاغذ دینے سے منع کر دیا کہ ہمارے پاس جب اللہ کی کتاب موجود ہے، اور وقت وہ تھا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا، یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی۔ اور تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ آیت بھی آ چکی تھی کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اس آیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی روشنی میں یہ عرض کیا کہ محبوب جب قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، آپ نے اپنے فرمان میں بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، جب شریعت ہر طرح کے احکامات مکمل ہو چکے ہیں، تو محبوب آپ اپنی اس تکلیف کے اندر یہ تکلف نہ فرمائیں۔ جو کتاب اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں دی ہے، جب اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو کتاب اللہ حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ہم اس کتاب کے ہوتے ہوئے اور آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے بعد بھی ان مسائل کو کتاب اللہ سے اور آپ کے فرمان سے حل کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشورہ دیا اور کاغذ نہ دیا، اور یہ انکار محض از راہ محبت تھا کہ اسے بلا مثال و تمثیل آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جیسے ایک ترخان کا کام کرنے والا بڑائی، وہ ساری زندگی یعنی اپنے بیٹوں کے لیے اس نے کام کاج کیا، انہیں اپنی کاراگری سے گھر بنا کے دیا، اس حالت میں کہ وہ اب بوڑھا ہو گیا اور بستر مرگ پر پہنچ گیا، تو اس حالت میں وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ مجھے میرا سامان دو تاکہ میں تمہیں یہ چیز بھی بنا دوں، اب حکم دے کہ مجھے میرا وہ اوزار دو، میرا سامان دو تاکہ یہ کام باقی ہے یہ میں بنا دوں، تو بیٹے اس وقت از راہ محبت کے کہیں کہ ابا جی رہنے دیں، آپ نے پہلے بھی بڑا کچھ کر دیا، اب آپ رہنے دیں، اس تکلیف کے ایام کے اندر یا اس تکلیف کے اندر آپ یہ تکلف نہ کریں۔ تو کیا بیٹوں کو کوئی یہ کہے گا کہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کوئی بھی عقل مند بندہ اس حالت میں کہ باپ اپنے اوزار مانگ رہا ہے اور بیٹے از راہ شفقت کے محبت کے یہ کہیں کہ ابا جی آپ اس تکلیف کے اندر یہ تکلف نہ کریں، تو کوئی بھی عقل مند بندہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ یہاں بیٹے اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بلکہ اس حالت میں انہیں باپ کا فرما بردار کہا جائے گا کہ انہیں باپ کے ساتھ محبت بڑی ہے کہ وہ اس حالت میں اپنے باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے ہمارے ابا کی تکلیف کریں، تو کوئی بھی اس وقت انہیں یعنی بیٹوں کو نافرمان نہیں کہے گا۔ تو بلا مثال و تمثیل یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جو اپنے محبوب سے کروڑوں باپوں سے بڑھ کے بھی زیادہ پیار کرتے،
اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت صحابہ پر کروڑوں بیٹوں سے بھی زیادہ، ایک باپ جتنی شفقت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اپنے صحابہ سے تھی، اور صحابہ کو اپنے نبی سے کروڑوں باپوں سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت تھا۔ یہاں یہ مثال بنتی نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ جس طرح وہاں نافرمانی نہیں تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاغذ نہ دینا یہ ہرگز نافرمانی نہیں تھا۔ لیکن جس وقت حضرت عمر نے انکار کیا تو وہاں جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ کاغذ دینا چاہیے چونکہ محبوب مانگ رہے ہیں، اور ایک گروہ یہ تھا کہ جس میں آگے چل کے حدیث آئے گی کہ اہل بیت کے افراد بھی تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا کہ جو حضرت عمر کہتے ہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ اس حالت میں جب حضور تکلیف میں ہے تو انہیں کاغذ نہیں دینا چاہیے، ان کے آرام کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس حالت میں اٹھ کے بیٹھیں گے اور پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دیں گے اور پھر لکھنے کا تکلف کریں گے، تو ہمیں ٹھیک ہے اگر کوئی بات ضروری ہے تو محبوب جب ٹھیک ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، جب درد کی شدت میں کمی آئے تو پھر ہم کاغذ دے دیں گے، پھر اگر لکھنا ہوگا تو محبوب لکھ دیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب دو گروہ بنے تو آپس میں وہ باتیں کرنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ کاغذ دینا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں رہنے دیں، محبوب کو آرام کرنے دیں۔ تو جب یہ حدیث کے لفظ ہیں وَقَصُرَ اللَّغَةُ، آوازیں بلند ہوئیں حضور کے پاس، دینے والے کہہ رہے تھے کہ کاغذ دیا جائے، نہ دینے والے کہہ رہے تھے کہ نہ دیا جائے۔ اب اس طرح جب سارے بولے تو آواز بلند ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا عنی ولا ينبغي عندي التنازع، فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، میرے پاس بیٹھ کے تمہیں اونچی آواز کرنا یا یہ شور و غل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں کہ میں اس تکلیف میں ہوں اور تم میرے پاس بیٹھ کے اس طرح یہ شور کرو۔ قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یعنی وہاں سے رخصت کر دیا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے باہر نکل آئے۔ اب یہ اس حدیث کا پس منظر ہے جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 114 ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر آج روافض، شیعہ، مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، کہ مجھے کاغذ دو تاکہ میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا حکم نہ مان کر نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہاں تک کا وہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ گستاخی ہے کہ محبوب حکم دے اور اس حکم کو نہ مانا جائے، تو یہ بہت بڑی نافرمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کاغذ دیا جاتا تو چونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ حضور نے اس کاغذ پر حضرت علی کی خلافت لکھنی ہے، یہ لکھنا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو حضرت عمر کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے کاغذ نہ دیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت نہ لکھ دے۔ تو یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے۔ اور بھی اعتراضات ہیں لیکن یہ بڑے اعتراض ان کے اس حدیث سے یہ ہیں۔ میں ان کا مختصر جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان جوابات کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے اس میں میرے محبوب نے ایک لفظ بھی کم نہیں کیا۔ جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی
وہ سارے کے سارے احکامات مکمل اپنی امت تک پہنچائے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیوٹی تھی کہ اللہ نے جو شریعت نبی کو دے کر بھیجا، میرے محبوب نے اس میں ایک پائی بھی کمی نہیں کی، وہ ساری کی ساری شریعت اپنے صحابہ کو دی ہے، ایک حکم بھی اس میں ایسا نہیں ہے جس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ کیا ہو۔ اور پھر جو احکامات حضور نے دیے ان میں عقائد بھی ہیں، ان میں فرائض بھی ہیں، ان میں واجبات بھی ہیں، ان میں سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، ان میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر موجود ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم عقائد کا ہو، فرائض کا ہو، کسی ایک حکم پر بھی جب میرے محبوب نے یہ بیان کیا، مثال کے طور پہ اقیموا الصلاۃ کہ صحابہ نماز پڑھو، اب کتنا بڑا حکم ہے، تو کسی صحابی نے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ یہ حکم جو بیان کر رہے ہیں آپ اسے لکھ کے دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہی صحابہ نے یقین کیا، اور جو زبان سے نکلا وہ قانون بنا، وہ شریعت بنی۔ ایک حکم بھی شریعت کا میرے محبوب نے صحابہ کو لکھ کے نہیں دیا کہ صحابہ نے آگے سے تقاضا کیا ہو کہ محبوب آپ حج کی فرضیت بیان کر رہے ہیں، نماز کی فرضیت کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم آپ کی زبان سے نہیں یقین کریں گے، آپ اس حکم کو لکھ کے دیں۔ معاذ اللہ کسی صحابی نے بھی آگے سے لکھنے کا تقاضا نہیں کیا۔ تو اگر یہ شرعی حکم ہوتا، میرے محبوب جب نماز کی فرضیت زبان سے بیان کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت زبان سے بیان کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی شرعی حکم ہوتا تو صرف لکھنے کے لیے کاغذ ہی نہیں دیا گیا تھا، میرے محبوب بول تو رہے تھے، فرما دیتے اگر تم نے کاغذ نہیں دینا نہ دو، جو میں نے لکھنا ہے وہ میری زبان سے ہی سن لو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر کاغذ نہ دیا گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے بھی اگر بیان کرتے۔ بڑے سے بڑا حکم، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ محبوب لکھ کے دیں۔ اس سے بڑا کوئی شرعی حکم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے مانا ہے تو اس بات کو بھی صحابہ یقیناً مان لیتے اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے بیان کر دیتے، لیکن حضور نے بعد میں بیان نہ کیا، تو اس سے پتہ چلا جو رائے حضرت عمر کی تھی میرے محبوب نے اسی رائے کو قبول فرما دیا۔